قطر میں غزہ جنگ بندی مذاکرات کا آغاز، حماس کا شرکت سے انکار۔ جنوبی کوریا کی شمالی کوریا کو سیاسی اور اقتصادی تعاون کی پیشکش۔ وزیر اعظم مودی کا بنگلہ دیش کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے مذاکرات کا باقاعدہ اجلاس آج سے ہو رہا ہے، جبکہ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے مذاکرات میں شرکت سے انکار کرتے ہوئے مجوزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد پر زور دیا ہے۔ مذاکرات میں اسرائیل، مصر، امریکہ اور قطر کے اعلیٰ حکام شریک ہیں۔ حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے امریکی خبر رساں ادارے AP کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ مذاکرات میں شرکت صرف اسی صورت میں ممکن ہوگی کہ اگر مئی 2024 میں پیش کیے گئے جنگ بندی فارمولے کی تفصیلات پر عمل درآمد کیا جائے، کیونکہ ان کے بقول اس معاہدے کو بین الاقوامی تائید بھی حاصل ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ بندی مذاکرات میں فلسطینی عسکری تنظیم حماس کی عدم شرکت کے باوجود بھی مذاکرات طے شدہ شیڈول کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کریم جان-پیئر نے بریفنگ میں کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ مذاکرات منصوبہ بندی کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنز اور مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی ایلچی قطر میں شروع ہونے والے مذاکرات میں امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ کریم جان-پیئر نے کہا، Our view continues to be that it is critical that we reach a deal. It is important that we do so. ان کے بقول یہ بات نہایت ہی اہم ہے کہ ہم ایک معاہدے تک پہنچ جائیں۔ جمعرات کو مذاکرات کا دوبارہ شروع ہونا ایک اہم قدم ہے۔ صدر بائیڈن کی طرف سے پیش کردہ جنگ بندی کے مجوزہ معاہدے میں جنگ روکنے کے ساتھ اسرائیل کی قید میں فلسطینیوں کی رہائی کے بعد اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کی تجویز بھی شامل ہے، لیکن مجوزہ معاہدے کے بعض نکات پر فریقین کے درمیان اختلافات اس معاہدے میں رکاوٹ کا باعث بنے ہیں۔ جنوبی کوریا کے صدر نے شمالی کوریا کے ساتھ کشیدگی کو کم کرنے اور سیاسی اور اقتصادی تعاون کو دوبارہ شروع کرنے کی پیشکش کی ہے۔ جمعرات کو جنوبی کوریا کی آزادی کی 79ویں سالگرہ کے موقع پر سول میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنوبی کوریا کے صدر نے کہا، اگر شمالی کوریا جوہری تخفیف کی جانب ایک قدم اٹھاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی تعاون شروع کرنے پر تیار ہیں۔ حال میں جنوبی کوریا نے شمالی کوریا میں آنے والے سیلاب کے بعد پیانگ ینگ کو مدد کی پیشکش کی تھی، جسے مسترد کر دیا گیا تھا۔ جنوبی کوریا کے صدر کی پیشکش پر شمالی کوریا کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن اس سال کے آغاز میں شمالی کوریا کے رہنما نے جنوبی کوریا کو حریف قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اب دونوں ممالک کا اتحاد ممکن نہیں ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں حکومت کی تبدیلی اور اقلیتوں پر مبینہ حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جمعرات کو نئی دہلی کے لال قلعے میں بھارت کے یوم آزادی کی تقریب کے دوران وزیر اعظم مودی نے اپنی تقریر میں کئی موضوعات کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کی صورتحال کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ بھارت بنگلہ دیش کی معیشت کی ترقی کے لیے اپنا تعاون جاری رکھے گا۔ مودی نے کہا کہ صورتحال جلد معمول پر آ جائے گی۔ بنگلہ دیش میں طلباء کے حالیہ احتجاج کے بعد وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے 5 اگست کو مستعفی ہونے کے بعد ملک چھوڑ کر بھارت میں پناہ لے لی تھی، جس کے بعد نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں ایک عبوری حکومت نے ملک کا انتظام سنبھال لیا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ عالمی ادارے سے WHO نے افریقہ میں ایم پاکس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے بعد اس مرض کو عالمی ہیلتھ ایمرجنسی قرار دے دیا ہے۔ WHO نے یہ الرٹ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو سے ایم پاکس وائرس انفیکشن کے پڑوسی ممالک میں پھیلنے کے بعد جاری کیا ہے۔ WHO کے سربراہ نے کہا ہے کہ اس مرض کے پھیلاؤ کا خدشہ باعث تشویش ہے اور مرض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر مربوط اقدامات کی ضرورت ہے۔ ایم پاکس کسی بھی متاثرہ شخص سے قریبی رابطے سے پھیل سکتا ہے۔ افریقی ملک کانگو میں ظاہر ہونے کے بعد یہ مرض پڑوسی ممالک برونڈی، کینیا، روانڈا اور یوگنڈا میں بھی پھیل گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اس مرض سے بچاؤ کے لیے $15 لاکھ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔